بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نظام زندگی میں صبر و استقامت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ ہماری یہ باتیں سنیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ایک اور گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ خواتین و حضرات، زندگی میں بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غیظ و غضب سے رگیں پھٹنے لگتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر انتقامی کارروائی کی جائے، جیسا بھی ہو سکے سامنے والے کو اپنی برتری اور طاقت کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمن طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ اس سے ذہنی اور قلبی سکون ملے اور مختلف خطرات سے نجات بھی، مگر اسلام نے جذبات میں آ کر کسی فیصلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تمام ایسے مواقعوں پر جہاں انسان عام طور پر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے، عقل و ہوش سے کام لینے اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں صبر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صبر مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی اور بدخواہ لوگوں کے قصور کو معاف کیا جائے، یعنی حاسدین اور دشمنوں کے تکلیف دہ کاموں پر غصہ اور اشتعال کے بجائے تحمل، بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں، اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دو، پھر تو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دوست ہے، ناتے والا، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جنہیں صبر ہے، اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا اور نادانی اور جہالت کے وقت حلم اور بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں عفو درگزر کا حکم دیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو خدا ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ بحوالہ تفسیر ابن کبیر۔ معلوم ہوا کہ غصہ اور اشتعال شیطانی اثر ہے۔ شیطان ہی انسان کو مختلف تدابیر کے ذریعے ابھارنا چاہتا ہے تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے لیے دور رس نقصانات کا باعث بنے۔ اس لیے قرآن نے ہمیشہ عفو درگزر کی تعلیم دی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ معاف کرنے والوں کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے۔ بدخواہ اور حاسدین دنیا میں جتنا چاہیں مذاق اڑا لیں، ایک دن ضرور ان کو اپنے کیے پر افسوس کا اظہار کرنا پڑے گا۔ دنیا میں اگر کسی مصلحت کے سبب نجات مل بھی گئی تو قیامت جو عدل و انصاف کا دن ہے، وہاں پر ہر ایک کو اچھے اور برے عمل کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ ان الفاظ میں سنا دیا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو جو اللہ کے جزا اور سزا کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے معاف کر دیا کریں، تاکہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ ملے۔ جس نے اچھا کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا، پھر تم اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔
اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ کسی منافق یا کافر نے کسی مسلمان سے کوئی بدتمیزی کی بات کہی تھی، اس سے بعض مسلمانوں کو پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نزول کی اور مسلمانوں کو عفو درگزر کی نصیحت کی گئی، بحوالہ تفسیر ابن کبیر۔ اس مفہوم پر مشتمل متعدد آیات قرآنی میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو دبائے اور قابو میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے، بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے جس پر میں عمر بھر کاربند رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ کبھی مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال لوٹایا، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، غصہ کبھی مت کرنا، بحوالہ صحیح بخاری۔ دوستو، غصہ ایمان اور عمل کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ خلاف مزاج کسی واقعے پر جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو تمام شرعی رکاوٹیں اس کے لیے بے اعتبار ہو جاتی ہیں اور وہ غصے کی حالت میں جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ نے حدیث مذکورہ میں غیظ و غضب سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا سمجھدار انسان بھی شدید غصے کی حالت میں عقل و خرد سے خارج اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ نہ خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ہوش رہتا ہے، نہ اخلاق و انسانیت کے تقاضوں کا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ غصہ تھوڑی دیر کی دیوانگی کا نام ہے۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ شدت غیظ و غضب سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ تو بالکل عام بات ہے کہ غصہ رفع ہونے کے بعد انسان خود کو اپنے کیے پر ملامت کیا کرتا ہے اور بسا اوقات بڑے بڑے دور رس نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور اس غصے کے بھوت پر قابو پانا صبر و ضبط کا ملکہ پیدا کیے بغیر اور برداشت و تحمل کی عادت ڈالے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا غصہ نہ کرنے کی وصیت کا منشا در حقیقت صبر و ضبط کی عادت ڈالنے کی وصیت فرمانا ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنے اور صبر و تحمل کی فضیلت اور ثواب کی کثرت اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس میں ایک شخص کو امتحان کی مختلف راہ سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں ملتے ہوئے فائدوں سے محرومی کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کبھی خارجی مجبوری کے بغیر خود سے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کر لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی بے عزتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کہیں زیادہ کو چھوڑ کر کم پر قائنہ ہونا پڑتا ہے، کہیں قدرت رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی مقبولیت کو دفن کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے، کہیں شہرت اور استقبال کے راستے کو چھوڑ کر گمنامی کے طریقے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، کہیں الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے اپنی زبان کو بند کر لینا پڑتا ہے، کہیں جانتے بوجھتے دوسرے کا بوجھ اپنے سر پر لے لینا پڑتا ہے، کہیں اپنے آپ کو ایسے کام میں شریک کرنا پڑتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں۔ ان تمام مواقعوں پر نفس کو کچل کر خلاف نفس کام کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے انسان کا سفر ہمیشہ بلندی کی طرف جاری رہتا ہے۔ وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا اور نہ کبھی سخت مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن جذبات اور غیظ و غضب سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں فائدے کا کوئی پہلو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔
قریش نے آپ کو گالیاں دیں، مارنے کی دھمکیاں دیں، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں ہزار گستاخیاں کیں، مگر کوئی ایسی مثال نہیں کہ غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر آپ نے کوئی کارروائی کی ہو۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں ہزاروں خون آشام تلواریں نکل سکتی تھیں جو آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہو جاتی، مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس راہ کو اختیار کیا اور نہ مسلمانوں کو اس کی ہدایت دی، بلکہ موقع بموقع آپ صحابہ کرام کے جذبات کو سکون دینے کی کوشش کرتے اور انہیں صبر و ضبط اور بردباری کا سبق سکھاتے رہتے۔ دوستو، کسی بھی شخص کی کامیابی اور بلندی کا راز یہ ہے کہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی عقل و دانش سے فیصلہ کرے۔ انفرادی زندگی میں تحمل و صبر و ضبط کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن اس کی اہمیت اجتماعی جگہوں میں مزید بڑھ جاتی ہے، جہاں مختلف اذہان اور طبیعت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی فیصلے یا میمورنڈم پر غور کرتے ہوئے تمام ذہنوں کی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ اس میں بعض کی موافقت ہوگی تو بعض کی مخالفت بھی۔ ساتھ رہتے ہوئے بہت سی موافق باتیں بھی پیش آتی ہیں۔ کبھی مزاجوں کا اختلاف دل شکنی کا باعث ہوتا ہے تو کبھی کسی کی تنقید سے خفت اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ قدم قدم پر ہزار امتحانی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تحمل و صبر اور ضبط سے کام نہ لیا جائے تو ایک دن بھی اجتماعی جگہوں میں شریک رہنا مشکل ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور کی تمام مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ اعلان توحید کے بعد بت پرستوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت رسانی کے لیے جو نت نئے طریقے ایجاد کیے تھے، اس کی طویل اور دردناک داستان سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ وہ عام راستہ جس میں ہر کس و ناقص کو چلنے کا اختیار تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو پتھروں کی بارش برسائی جاتی تھی، کانٹے بچھائے جاتے تھے، تنگ کیا جاتا تھا، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالی جاتی تھیں، بلکہ حرم مکی جہاں عام چرندوں پرندوں کو بھی سکون و اطمینان اور تحفظ کا یقین ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سکون سے نماز پڑھنے کا موقع تک نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو جہل کے اشارے سے بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی ناپاک اوجھڑی رکھتی تھی۔ یہ مخالفت کے دیوانے انسانی حدود کو پار کر گئے اور آپ کی شرافت کو چیلنج کیا۔ کبھی آپ کو بیہودہ گالیاں دیں، کبھی جادوگر اور کبھی پاگل اور کبھی شاعر کہا، اور ہزار طرح سے گستاخیوں اور بے ادبی کی وہ راہیں وضع کی گئیں جن سے غریب اور کمزور سے کمزور تر انسان غصے سے کانپ اٹھتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور کبھی آپ نے ان باتوں پر برہمی تک ظاہر نہ کی۔ طائف کا واقعہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں سنا تو ہمارے چینل پر طائف کا واقعہ موجود ہے، وہ بھی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر و تحمل سے لبریز ہے۔ کسی موقع پر بھی آپ نے نفسانی جذبات کا استعمال ہی نہیں کیا۔ غیظ و غضب اور وقتی معاملات سے طیش میں آ کر کوئی بھی اقدام بلا شبہ ہزار مفاسد پیدا کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ تمام شعبۂ زندگی میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ آقا اپنے ملازم کے قصور اور لغزشوں کو معاف کرے، اور اگر وقتی طور پر کبھی آقا ناراض ہو جائے تو ملازم کو بھی اسے برداشت کرنا چاہیے۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ میاں بیوی میں خلش ایک فطرتی بات ہے، مگر اسے باہمی صبر و تحمل سے دور کرتے ہوئے زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے۔ غرض
پرسکون اور کامیاب زندگی کے لیے صبر و تحمل اور قوت برداشت بنیادی عنصر ہے۔ ہماری پستی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وقتی طور پر جذبات کے رو میں بہہ جاتے ہیں، جس سے دور رس نگاہ متاثر ہو جاتی ہے اور سوچ اور تدبیر کا مزاج نہیں رہتا۔ موجودہ حالات میں خاص طور پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔